شرجینہ کے پیرنٹس شرجینہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ شرجینہ بہت خوش ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے آؤ بھگت کرتا ہے، کبھی چائے کا بولتا ہے، کبھی ان کے لیے چیئرز وغیرہ رکھتا ہے، ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، جبکہ اس کا بھائی عدیل جو ہے وہ اپنی یہ سمجھ رہا ہے کہ رباب سے بے خبر ہے، اس کی ساری حرکتیں، اور وہ خود سے ہی جو آفس کا کام ہے اس میں ہیرا پھیری سٹارٹ کر رہا ہے۔ شرجینہ کے والد جب دیکھتے ہیں شرجینہ اس حال میں اس محلے میں ہے تو اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے چلو میرے گھر چلو۔ مصطفیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی تو وہ شرجینہ ناراض ہو جاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی تم ہر بار مجھ سے ایسا کیوں کہتے ہو کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے دور ہونا نہیں چاہتی۔ جبکہ مصطفیٰ کا باپ جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، اسے صدمہ لگتا ہے گہرا، وہ اندر ہی اندر سے بیچارہ بہت پریشان رہتا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا مصطفیٰ کے لیے۔ جبکہ شرجینہ جو ہے وہ اسے سمجھاتی ہے مصطفیٰ کو کہ دیکھو میں تمہارے لیے سب سے اہم ہوں اور تم مجھے کبھی چھوڑنے کی بات نہیں کرو گے، آج کے بعد چاہے جیسے بھی حالات ہوں تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ شرجینہ کا والد فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے الیکٹریکل کے سارا سامان لے کے دے گا، تو اس کی والدہ سے سمجھاتی ہے دیکھو یہ چیز مصطفیٰ کو اچھی نہیں لگے گی، بلکہ آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا خوددار ہے مصطفیٰ، اور شرجینہ وہ خوش ہے اس کے ساتھ، تو پلیز آپ انٹرفیئر نہ کریں اس کی زندگی میں۔ شرجینہ یہ والا پیغام بھیجتی ہے اپنے باپ کے لیے، اور شرجینہ آفس کے لیے جا رہی ہوتی ہے کہ ایک دم سے اس کی بہن آ جاتی ہے، نادیہ آ کے بولتی ہے کہ بھائی، لیکن مصطفیٰ اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شرجینہ اس سے ملتی ہے، اس کا باپ جو ہے وہ ₹1,00,000 کا چیک دیتا ہے مصطفیٰ کے لیے، لیکن شرجینہ انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے ان پیسوں کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا تھا، تو میں یہ پیسے نہیں لے سکتی، لیکن آپ بہت پیار محبت کے ساتھ انہیں لٹائیے گا، بالکل بھی ابا کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ بیچاری نادیہ وہاں سے روتے ہوئے آتی ہے۔ دوسری طرف وہ گھر آ کے اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ مصطفیٰ فلیٹ پہ رہ رہا ہے، وہ اپنے سسرال میں نہیں رہ رہا، تو اس بات پہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کا والد، جبکہ مصطفیٰ دن رات محنت کر کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ شرجینہ اسے کال کرتی ہے کہ تم نے دوپہر میں بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، کیونکہ پوری رات وہ کام کرتا رہا ہے گیمز پہ، اور جو اس کا سر ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے مصطفیٰ کے کام سے، کیونکہ مصطفیٰ دل اور لگن محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ شرجینہ اسے بتاتی ہے کہ تم دیکھنا ضرور ایک دن اوپر جاؤ گے، جو جتنے تم ہارڈ ورکنگ ہو۔ شرجینہ کے جو والد ہیں وہ اندر ہی اندر سے بہت پریشان ہیں شرجینہ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کچھ بھی کرو لیکن تم اس کے لیے پیسے بھیجو۔ اس کی والدہ اسے لاکھ سمجھاتی ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا، تو وہ پیسے کہتی ہے کہ میں خود دوں گی شرجینہ کو۔ شرجینہ جب ان کے گھر آتی ہے تو وہ اسے پیسے دیتی ہے، اس کی والدہ تھا وہ انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے دیکھو پیسوں کی وجہ سے تو وہ اپنے گھر سے ناراض ہے، تو کیا میں اپنے گھر والوں سے پیسے لے کے اس کا سر جھکا دوں؟ میں ایسا نہیں کروں گی۔ عدیل جو ہے وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، ماں بہت پریشان ہوتی ہے، تو وہ فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے گھر آتا ہے، مصطفیٰ کے گھر پیسے لے کر آتا ہے اور اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے تمہیں غیرت ہے، تمہارے شوہر تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری ذرا ٹکے کی عزت نہیں کرتی، یہ پیسہ تمہاری زندگی سے ہٹا دے رہے، تم ہو کیا، لیکن تم یہ شکر ادا کرو میری چھت کے نیچے ہو، میں تمہیں احترام سے پیش آ رہا ہوں، تم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تو عدیل اس کے منہ پہ پیسے دیتا ہے، تو وہ ایسا کرتا ہے پیسے اٹھا کے عدیل کے منہ پہ دے کے مارتا ہے، لیکن گھر آ کے عدیل یہ کہتا ہے کہ پیسے لے لیے ہیں مصطفیٰ نے۔ رباب کے والد نے اندر سے خبر لینے کے لیے آفس میں ایک بندہ رکھا ہوا ہے، شپ جو ہے وہ کہ لیٹ ہو رہی ہے تو وہ اس سے خبر لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں رباب کو 1 مہینے تک آنے نہیں دوں گا، تو اس دوران وہ ضرور ہیرا پھیری کرے گا، اور میری دعا ہے کہ وہ رباب کے ساتھ سنسیئر ہو۔ جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ عدیل کے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔